بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ کی فضا نرم اور پرسکون تھی۔ سورج اپنی پہلی ہلکی روشنی کے ساتھ گلیوں میں اتر رہا تھا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب والے بازار میں دکاندار دکانیں کھول رہے تھے، لوگ ایک دوسرے کو سلام کر رہے تھے۔ یہی وہ شہر تھا جس میں انصاف کے چراغ سب سے روشن تھے، اور اس چراغ کی سب سے مضبوط لو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کی تھی۔ اس دن بھی مدینہ کی گلیوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ ایک مقدمہ ایسا اٹھنے والا تھا جو تاریخ میں انصاف کی سب سے روشن مثال بننے والا تھا۔ صبح کے وقت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ایک دبلا پتلا نوجوان کھڑا تھا، جس کے کپڑے پرانے تھے مگر آنکھوں میں سچائی جھلک رہی تھی۔ اس کے ساتھ وہ شخص بھی موجود تھا جس کی شان و شوکت دیکھ کر سب لوگ راستہ چھوڑتے تھے۔ ایک رئیس، مدینہ کے ایک بڑے خاندان کا فرد۔ نوجوان کا نام سہیل تھا۔ غریب تھا، یتیم تھا، مزدور تھا، جبکہ دوسرا شخص جبیر بن عاصم دولت مند، اثر و رسوخ والا، مدینہ کا معزز سمجھا جاتا تھا۔ اور آج یہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے تھے، ایک مقدمے کے ساتھ۔ مگر یہ جھگڑا اتنا معمولی نہیں تھا۔ یہ جھگڑا انصاف کی عمارت کو ایک نئی مضبوط اینٹ دینے والا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ چہرے پر سادگی، لباس میں عاجزی، مگر آنکھوں میں وہ ہیبت تھی جس کے آگے بڑے بڑے حکمران جھک جاتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نمازی دور بیٹھے تھے۔ جیسے ہی سہیل اور جبیر آگے بڑھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ سہیل نے ہمت جمع کی، دل کو مضبوط کیا اور کہا، امیر المومنین، میرا اونٹ کل بازار میں چلتے ہوئے جبیر کے بڑے اونٹ سے ٹکرایا۔ ان کے نوکر نے مجھے پیٹ ڈالا اور میرا اونٹ بھی زخمی کر دیا۔ میں نے کہا کہ نقصان پورا کیا جائے، مگر انہوں نے الٹا کہا، غریب، ہمارے مقابلے میں تمہاری کیا حیثیت ہے؟ مدینہ میں سرگوشیاں پھیل گئیں۔ جبیر نے فوراً کہا، امیر المومنین، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کے اونٹ نے خود حملہ کیا۔ میرے نوکر نے صرف روکنے کی کوشش کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو غور سے دیکھا، پھر سہیل سے پوچھا، گواہ ہیں؟ سہیل نے سر جھکا کر کہا، نہیں امیر المومنین، میں غریب ہوں، لوگ رئیس کے خلاف گواہی دینے سے ڈرتے ہیں، مگر میرا اونٹ زخمی ہے اور یہ حقیقت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمحہ بھر خاموش رہے، پھر اٹھ کھڑے ہوئے، چلو مجھے زخمی اونٹ دکھاؤ۔ پورا مجمع حیران رہ گیا۔ کون سا حکمران خود جا کر سب کچھ دیکھتا ہے؟ لیکن یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ جسے انصاف کہہ دیں وہی قانون بن جاتا۔ دونوں فریقوں کے ساتھ کئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بازار کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کچھ لوگ سمجھ گئے کہ آج پھر کوئی بڑا فیصلہ ہوگا۔ سہیل کے گھر کے پاس کھڑا اونٹ واقعی زخمی تھا۔ اس کے پاؤں میں سوجن تھی، جگہ جگہ خون کے نشان تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کو غور سے دیکھا، پھر جبیر کی طرف مڑ کر پوچھا، یہ کس طرح زخمی ہوا؟ جبیر نے کچھ کہنا چاہا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ ان کی نظریں نوکر پر جم گئیں جو ایک کونے میں کھڑا سہم رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت لہجے میں پوچھا، تم نے مارا تھا؟ نوکر کانپ گیا، اس کا جسم ہل رہا تھا، چہرہ پیلا پڑ گیا، اور پھر یکدم ڈر کے مارے بول اٹھا، امیر المومنین، میں نے نہیں مارا تھا، مجھے میرے مالک نے حکم دیا تھا کہ غریب کو سبق سکھاؤ، میں نے صرف حکم مانا تھا۔ یہ سننا تھا کہ رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف چونک کر دیکھا۔ جبیر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے نوکر کو گور کر دیکھا، مگر اب کچھ ہو نہیں سکتا تھا۔ سچ سامنے آ چکا تھا جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گہری سانس لی۔ جب بولے تو آواز میں عدل کی سختی اور ایمان کی نرمی دونوں تھی۔ جبیر بن عاصم، تم نے ظلم کیا ہے۔ غریب پر ہاتھ اٹھوانا صرف جسم پر نہیں، انسانیت پر چوٹ ہے۔ پھر سہیل کی طرف دیکھ کر فرمایا، تم فکر نہ کرو،
तुम्हारे ऊँट का पूरा नुकसान जुबैर अदा करेगा। मजमे में सरगोशियाँ बढ़ गईं। सब ने कहा, यह है इंसाफ का मयार, दौलतमंद के हक में नहीं, सच के हक में फैसला। मगर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अभी रुके नहीं। उन्होंने वो जुमला कहा जो तारीख में लिख दिया गया, और नौकर को मारने का हुक्म देने पर तुम्हें 20 कोड़ों की सज़ा दी जाएगी, चाहे तुम रईस हो, मगर कानून सब के लिए बराबर है। जुबैर का रंग उड़ गया। अमीरुल मोमिनीन, मैं रईस कबीले से हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सख्त आवाज़ में कहा, इस मदीने में सब बराबर हैं, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। यहाँ सिर्फ 2 चीज़ें चलती हैं, इंसाफ और हक। सुहेल की आंखों में आंसू आ गए। वो कांपती आवाज़ में बोल पड़ा, अमीरुल मोमिनीन, आपका अदल मुझे मेरे बाप की दुआओं का भरम लगता है। मेरे पास कुछ ना था, मगर मुझे इंसाफ मिल गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, ऐ नौजवान, याद रखो, मुसलमान की इज़्ज़त उसके लिबास से नहीं, उसके सच से होती है। लोगों की आंखों ने वो मंजर भी देखा जब मदीना के रईस को सब के सामने 20 कोड़े लगाए गए। ना महल था, ना पर्दा, ना रियायत, कानून सब के लिए एक था। जुबैर ने सब्र किया, मगर दिल में शर्मिंदगी और अफसोस वाज़ेह था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों में सख्ती थी, मगर नफ़रत नहीं थी। वो सज़ा दे रहे थे ताकि माशरे में जुल्म ख़त्म हो जाए, इंसानियत महफूज रहे। सज़ा के बाद जुबैर की हालत बदल गई। उसने सुहेल से हाथ जोड़कर कहा, भाई, मुझे माफ़ कर देना, मैंने गरूर में आकर जुल्म किया। सुहेल ने कहा, मैंने माफ़ किया, क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही सिखाया है। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुस्कुराए। दिल में सुकून उतर आया। इस वाक़े के बाद मदीना में अजीब तब्दीली आई। रईस हों या गरीब, सब जान गए, अगर किसी ने जुल्म किया तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके सामने डट कर खड़े हो जाएंगे, चाहे मजलूम कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो। मदीना की गलियों में लोग कहा करते थे, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सो जाते हैं, मगर अदल जागता रहता है। एक बूढ़ी औरत अक्सर दुआ देती, ए अल्लाह, वो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सलामत रख, क्योंकि उसके होते हुए हम यतीमों को भी कोई खौफ नहीं। मुकदमा ख़त्म हो चुका था, मगर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक और फैसला सुनाया, सुहेल, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम ईमानदार हो, मजलूम हो और मजबूत दिल रखते हो। आओ, रियासत के जानवरों की देखभाल का काम संभालो, यह मुलाजमत तुम्हारी है। सुहेल हैरान रह गया, मैं अमीरुल मोमिनीन? हाँ। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुस्कुराते हुए फरमाया, जो हक बात पर खड़ा हो जाए, हुकूमत उसे हमेशा इज्जत देती है। सुहेल के आंसू बह निकले। वो एक यतीम मजदूर से बढ़कर अब रियासत का मोतबर कारकुन बन चुका था।